بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں نوری شارٹ چینل۔ آج ہم بات کریں گے ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کی، اس ماہ مبارک کی برکات جو ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی قسم خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر کھائی ہے۔ یہ وہ برکتوں والے ایام ہیں۔ ذی الحجۃ الحرام وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر 2 اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی اہم عبادت ہے حج کرنا، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، اور دوسری اہم عبادت ہے سنت ابراہیمی، راہ خدا کے اندر مال قربان کرنا، قربانی کرنا۔ دین اسلام کے اندر اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں بیان کی گئیں اور جو فضائل بیان کیے گئے، ایک روایت کے اندر آیا، ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر، پہلے عشرے کے اندر اور ذی الحجۃ الحرام کے اندر، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، خالق کائنات ان اعمال پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب دیگر ایام کے اندر اللہ رب العالمین نیک اعمال پہ اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا جتنا ان ایام کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس پر جتنا اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حج کے ایام ہیں، مبارک دن ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ پہنچ گئے حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے۔ خالق کائنات تمام کو حاجی بنائے، خالق کائنات تمام کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگوں کو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے حاجیوں، اپنے حج کرنے کی وجہ سے تم کو میں نے جنت عطا کر۔ وہ لوگ عرض کریں گے کہ مولا، ہم نے تو دنیا کے اندر حج کیا ہی نہیں، تیرے گھر کا طواف کیا ہی نہیں، تو یہ حج کرنے کی بدولت جنت، ہم نے حج کیا ہی نہیں۔ اس وقت خالق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اے میرے پیارو، جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو تمہارے دل تڑپتے تھے، تمہارے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہمیں بھی اللہ رب العالمین توفیق دیتا اور ہم بھی حج کرتے۔ تم نے دنیا کے اندر حج تو نہیں کیا، لیکن وہ جو تمہاری سچی تڑپ تھی، دل کے اندر لگن تھی کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتے، اس تڑپ کی بدولت ہم نے تمہیں حج کا اجر و ثواب عطا کیا، اور اس سچی لگن کی وجہ سے ہم نے تمہیں حج کا ثواب بھی عطا کیا، اور اس سچی لگن اور تڑپ کی وجہ سے آج تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر رہے ہیں، آج تمہیں جنت عطا کر رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک ایام ہے کہ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کثیر مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ تک کا طواف کرتے ہیں۔ ان مبارک ایام کو، پہلے عشرے کو خالی ضائع نہیں گزارنا چاہیے۔ ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد کثرت سے کرنی چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کو کیسے گزارا جائے، کس چیز کی کثرت کی جائے، ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی ان ایام کے اندر ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے میں کثرت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کی کثرت کرو ذی الحجۃ الحرام کے عشرے میں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ اکبر۔ ان ایام کے اندر ان 3 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ خالق کائنات ہمیں ان ایام کی برکات نصیب فرمائے، اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق شب و روز گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کر دیں، اس کو دوسرے دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خالق کائنات آپ کو برکات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔